سورہ توبہ بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے۔ ایک تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ بے تحاشا ثواب دلوانے والا سورہ ہے۔ بحار الانوار کی 92 جو جلد ہے 92، اور اس کے علاوہ تفسیر برہان میں بھی ہے آئی ہے یہ بات کہ جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا دنیا میں بسنے والے ہر منافق مرد و عورت کے 10 گنا برابر نیکیاں اس کے نام عمل میں لکھی جائیں گی، 10 گنا برابر، بے تحاشا ثواب۔ اور ان منافقین کی تعداد کے 10 گنا برابر گناہ جو ہیں وہ اس کے قاری کے نامہ اعمال سے محو کر دیے جائیں گے۔ جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے دنیا میں پائے جانے والے تمام منافقین کی تعداد کے 10 گنا برابر گناہ اس کے محو ہوں گے، معاف ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ اس کا مقام 10 درجات بلند ہو جائے گا۔ اور جب تک وہ اس کی تلاوت کرنے والا زندہ رہے گا حاملان عرش اس کے اوپر درود و سلام پڑھتے رہیں گے، بے تحاشا ثواب۔ اور اس کی جو دوسری فضیلت یہ ہے کہ نفاق سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان جو علامہ طبرسی کی ہے اس میں بھی یہ بات آئی ہے، تفسیر برہان میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمارے پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا اللہ اسے نفاق سے دور کر دے گا۔ نفاق سے حفاظت ہوتی ہے، اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یعنی ہمارا قول و فعل کے اندر تضاد ہوتا ہے، تو یہ نفاق عملی، نفاق اعتقادی سب سے محفوظ کر دینے والا سورہ۔ تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے، تفسیر برہان میں بھی بات آئی ہے، کتاب جو ایک خواص القرآن ہے اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جو بھی اس سورہ کو لکھ کر اپنے امامے یا ٹوپی میں رکھے گا، یا عام طور پر مثلا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان موٹر سائیکلوں پہ بیچارے جا رہے ہوتے ہیں، اکثر ان کے موبائل چھین لیے جاتے ہیں، تو اس سورہ کو وہ اپنے ہیلمٹ کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ جو بھی سورہ کو لکھ کر اپنے امامے یا ٹوپی وغیرہ میں رکھے گا وہ چوروں سے محفوظ رہے گا، اور راہزن اسے دیکھ کر دور ہٹ جائیں گے اور اس کے نزدیک نہیں آئیں گے۔ ایک ایسی اس کے اندر برکت اور ایک ایسی خصوصیت اس سورہ کے اندر ہے کہ یہ لکھا ہوا اگر کسی کے پاس ہو امامے میں یا سر پر کسی بھی طریقے سے اس کو اگر رکھ لیا جائے، یا کیپ وغیرہ اگر کوئی شخص لگائے ہوئے ہے، تو بہرحال وہ چوروں سے محفوظ ہو جائے گا، اور یہ جو راہزن ہیں، یہ جو چور اور ڈکیت ہیں، یہ اسے دیکھ کر دور ہٹ جائیں گے اور اس کے نزدیک نہیں آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک یہ ہے اس کی فضیلت کہ آتش زدگی سے حفاظت والا سورہ ہے۔ یہ بات بھی تفسیر برہان میں بھی آئی ہے، کتاب جو خواص القرآن ہے اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ جس گھر میں بھی سورہ توبہ لکھا ہوا ہوگا وہ گھر جلنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اچھا اب دیکھیے گھر میں بھی ہو سکتا ہے شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، دکان میں ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، اور وہ ممالک خاص طور پر کہ جہاں پہ لکڑی کے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں وہاں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ گھر جلنے سے محفوظ ہو جائے گا، بلکہ اگر اس کی گلی محلے اطراف کے گھروں میں بھی آگ لگ جائے تو یہ آگ اس کے گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی جہاں بھی سورہ توبہ لکھا ہوا رکھا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے آگ لگنے سے اور آتش زدگی سے حفاظت والا سورہ بھی ہے۔ کتاب جو خواص القرآن ہے اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، تفسیر برہان میں بھی آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ کو لکھ کر، یعنی سورہ توبہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے وہ دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ ہوگا۔ ابھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ چوروں، ڈکیتوں، راہزنوں کے شر سے محفوظ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی جو چور ڈکیت نہیں ہوتے لیکن ہماری دشمنی پر کمر بستہ ہوتے ہیں، یہ ان سے بھی حفاظت کرواتا ہے۔ اور روایت میں امام فرماتے ہیں کہ ایک تو دشمنوں کے شر سے وہ محفوظ رہے گا اگر کسی کے پاس یہ لکھا ہوا ہوگا سورہ، اور انشاءاللہ اس کی تمام حاجات بھی پوری ہوں گی۔ یعنی اس سورے کو لکھے ہوئے اگر اپنے پاس لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے، اس کے بعد جو دعا بھی مانگی جائے وہ دعا بھی ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے فضائل میں ایک چیز اور نقل کی جاتی ہے کہ نقصان پہنچانے والے درندوں اور جانوروں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اصول کافی میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس کی جو
دو آیات ہیں 128 اور 129. یہ دو آیات ہیں اس کی. ان کی تلاوت کرنے سے درندوں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے، جانوروں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے. جانوروں میں یہ بھی آ جاتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے، مختلف جراثیم، جس میں آج کل کووڈ بڑا سر فہرست ہے. تو سورہ توبہ کی یہ دو آیات کہ جنگلی درندوں اور نقصان پہنچانے والے اس طرح کے جو بھی جراثیم ہیں انشاءاللہ ان سے بھی حفاظت ہوگی. جو بھی 128 اور 129 آیات ان جراثیم اور ان جانوروں اور درندوں سے جو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے بچنے کی حفاظت کی نیت سے پڑھیں.